Welcome to Subhan Allah Wazaif. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ رب کی رضا، خوشحال زندگی، وظیفہ۔ زندگی کمال کی چیز ہے، آپ فرمائشوں کی فہرست بناتے ہیں، ان میں سے ایک نہیں ملتی، اور جو ملتا ہے وہ آپ کی فرمائش کی فہرست میں شامل نہیں تھا، تو اس سے زندگی کہیں خراب نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، زندگی میں ہر انسان کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں۔ کبھی انسان راتوں کو جاگ کر رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں امید سجائے رکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ چیز نہیں ملتی جس کی تمنا دل میں تھی۔ ایسے لمحوں میں دل اداس ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید میری قسمت میں خوشی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اس سے زیادہ جانتا ہے جتنا بندہ خود کو جانتا ہے۔ بعض اوقات ہم جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں نقصان بن جاتی ہے، اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی اسی میں اللہ ہماری بھلائی، سکون اور کامیابی رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے رب کی رضا پر راضی رہنے والا انسان کبھی ٹوٹتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش نصیب ہو جائیں گے۔ اور اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ آپ سب کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت، راحت اور سکون ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہی یقین انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی خواہش سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دینے لگے تو پھر زندگی کی ہر کمی بھی نعمت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو ملا اس پر شکر، جو نہ ملا اس پر صبر، یہی خوشحال زندگی کا راز ہے۔ میرے عزیزوں، رضا الہی اور زندگی کی حقیقت، انسان کا دل ایک سمندر کی طرح ہے جس میں خواہشات کی موجیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن خوشحالی کا تعلق فہرست کے مکمل ہونے سے نہیں بلکہ دل کے اطمینان سے ہے۔ جب ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں تو وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے جو نہ ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز فہرست میں نہیں تھی اور وہ مل گئی تو وہ ناگہانی نعمت ہے، اسے قبول کرنا ہی بندگی ہے۔ جو میسر ہے اس میں بہترین ڈھونڈنا ہی افضل فن ہے۔ آپ کی یہ بات کہ زندگی کہیں خراب نہیں ہوتی، دراصل اللہ پر کامل بھروسے کی علامت ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو وہ ہر حال میں خوشحال رہتا ہے۔ کبھی انسان اپنی زندگی کے لیے بڑے بڑے خواب سجاتا ہے، دل میں خواہشوں کے چراغ روشن کرتا ہے، دعاؤں کی چادر بچھاتا ہے، مگر پھر وقت ایسا موڑ لیتا ہے کہ جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے قرار تھا وہ اس کے نصیب میں نہیں آتی، اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ بعد میں وہی انسان اس مقام پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، یا اللہ تیرا فیصلہ میرے خوابوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ یہی تو رب کی رضا کا راز ہے۔ انسان اپنی محدود سوچ سے صرف آج کو دیکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آنے والے کل، چھپی ہوئی بھلائیوں اور دل کے ہر راز کو جانتا ہے۔ اسی لیے کبھی بند دروازے بھی رحمت ہوتے ہیں اور کبھی ٹوٹے خواب بھی نئی نعمتوں کا آغاز بن جاتے ہیں۔ زندگی کا سکون ہر خواہش پوری ہونے میں نہیں بلکہ اس دل میں ہے جو ہر حال میں یہ کہہ دے، اے میرے رب
میرے اللہ مجھے تیرے فیصلے پر کامل بھروسہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر محرومیوں بھی اسے نہیں توڑتی۔ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب مجھے گرانا نہیں چاہتا بلکہ سنوارنا چاہتا ہے۔ کبھی دیر سے عطا کرتا ہے تاکہ صبر پیدا ہو، کبھی فوراً دیتا ہے تاکہ شکر پیدا ہو، اور کبھی نہیں دیتا تاکہ بندہ اس کے اور قریب ہو جائے۔ ایک نیک شخص نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سکون اس دن پایا جب میں نے اللہ سے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ میری مرضی پوری کر، اور یہ کہنا شروع کیا کہ اے اللہ جو تیری رضا ہے وہی میرے حق میں بہتر کر دے۔ دل کو سکون دینے والا وظیفہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب اللہ تمہاری کوئی دعا دیر سے قبول کرے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ وہ تمہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ رب کی رضا اور خوشحالی کا خوبصورت وظیفہ۔ یہ ایسا عظیم ذکر ہے جو دل کے خوف کو سکون میں، پریشانی کو راحت میں، اور بے چینی کو اطمینان میں بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو شخص اللہ کو اپنا کارساز بنا لے، اللہ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرے، اے اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما، میرے دل کو قناعت دے اور میری زندگی میں ایسی برکت عطا فرما کہ میں ہر حال میں تیرا شکر گزار رہوں۔ اللہ کی محبت وہ دولت ہے جو دل کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو اصل معنی عطا کرتی۔ جب بندہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو پھر حالات جیسے بھی ہوں دل کے اندر ایک عجیب اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو کرتا ہے میرے حق میں بہتر کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، بعض اوقات انسان بہت سی خواہشیں دل میں سجاتا ہے مگر ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ عطا فرما دیتا ہے جس میں اس کی بھلائی، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ نماز میں سکون ڈھونڈتا ہے، دعا میں آنسو بہاتا ہے، وہ ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھ لیتا ہے۔ پھر دنیا کی کمی بھی اسے بے چین نہیں کرتی، کیونکہ اس کے دل میں رب کی قربت کا نور ہوتا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا۔ اپنے دل کو اللہ کی رضا پر راضی کرنا آسان نہیں، مگر جب بندہ صبر، دعا اور توکل اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی آزمائشوں کے ذریعے، کبھی تاخیر کے ذریعے اور کبھی خاموشی کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں یہ دعا کرتے رہیں، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اور میرے دل کو ہر فیصلے پر راضی فرما دے۔ خوشحالی اور سکون قلب کے لیے مسنون عمل۔ اگر آپ زندگی میں برکت، رب کی رضا اور ذہنی سکون چاہتے ہیں تو یہ چند مختصر مگر جامع ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ روزانہ صبح و شام کی دعا، اول و آخر درود پاک پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں جس کے معنی ہے، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص یہ کلمات صدقے دل سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ کثرت سے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق اور زندگی میں خوشحالی لانے کی کنجی ہے۔ یہ کلمہ انسان کو اپنی بے بسی اور اللہ کی طاقت کا احساس دلاتا ہے، جس سے ہر قسم کی پریشانی اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اپنی پریشانیاں، اداسیاں اور خواہشیں اس کے سپرد کر دے، وہ بڑا طاقت والا مہربان رب ہے۔ انشاءاللہ دل کے اندر ایک عجیب سکون، اطمینان اور روحانی راحت محسوس ہوگی۔ خوشحالی اشیاء میں نہیں رویوں میں ہوتی ہے۔ شکر گزاری جو پاس ہے اس پر نظر رکھیں، نہ کہ اس پر جو چھن گیا یا ملا ہی نہیں۔
तवक्कुल ये यकीन रखें कि आपका रब आपके हक में वो फैसला करेगा जो आपकी सोच से बेहतर है। मेरे अजीज़ों, खुशहाल ज़िंदगी दौलत से नहीं मिलती बल्कि उस दिल से मिलती है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत, शुक्र और उसकी रज़ा पर यकीन जिंदा हो। ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन जब ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलने लगे तो इंसान अंदर से खुशहाल हो जाता है। असल कामयाबी और खुशी अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना है।